السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من زکاہا، وقال اللہ تعالی فی مقام آخر قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کے اندر لوگوں کو اس بات کا حکم دیا کہ فاعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ لوگوں اللہ تعالیٰ کی عبادات اخلاص کے ساتھ بجا لانی ہے، اور عبادات قبول بھی تبھی ہوں گی جب ان کے اندر اخلاص ہوگا۔ اگر ریاکاری ہوئی، دکھلاوا ہوا تو اعمال قبول نہیں کیے جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ تو سینے کے بھیدوں کو جاننے والا ہے، انہ علیم بذات الصدور۔ اور قیامت والے دن تو حصل ما فی الصدور، یہ سینے کے راز کھول دیے جائیں گے، سب کچھ واضح ہو جائے گا کہ کون بندہ اللہ کی رضا کے لیے اعمال کرتا رہا اور کون دکھلاوے کے لیے اعمال کرتا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو ہم سے مطالبہ ہے کہ عبادات کو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، تبھی وہ شرف قبولیت حاصل کر سکتی ہے۔ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے، پچھلے زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ ایک بادشاہ نے ایک مسجد بنائی۔ وہ بادشاہ بڑا اپنی شہرت کا شیدائی تھا، اپنی شہرت اور اپنی واہ واہ سننے کا عادی تھا، حتیٰ کہ اگر کوئی شاعر آتا آ کے اس کے سامنے اس کی مدح میں قصیدہ پڑھ دیتا اور وہ کچھ کہہ دیتا جو اس نے کیا بھی نہ ہوتا تو اس کو بھی انعام و اکرام سے نوازا جاتا۔ ایک مرتبہ اس نے ایک مسجد بنانے کا حکم دیا اور کہا کہ اس مسجد کے بنانے میں اس کے علاوہ کسی سے ایک درہم تک بھی نہ لیا جائے، سارے کا سارا مال اسی کا ہو۔ مسجد بنائی گئی، ٹوٹل مال اسی کا ہی استعمال کیا گیا۔ مسجد بننے کے بعد ایک جانب تختی لگا دی گئی کہ یہ مسجد فلاں بن فلاں نے بنائی۔ رات ہوئی، بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ اس کا نام تختی سے مٹا کے کسی عورت کا نام لکھ دیا گیا ہے۔ اس نے صبح اٹھ کے حکم دیا کہ دیکھا جائے تختی پہ۔ تختی پہ دیکھا گیا، مسجد کے باہر لگی ہوئی تختی پہ بادشاہ کا ہی نام تھا۔ دوسرے دن پھر اس نے خواب دیکھا کہ اس کے نام کو مٹا کر اسی عورت کا نام لکھ دیا گیا۔ پھر دوسرے دن صبح اٹھ کے اس نے تختی کو دیکھنے کا حکم دیا، پتا چلا کہ ابھی بھی بادشاہ کا نام ہی ہے، عورت کا نام نہیں ہے۔ تیسرے دن دوبارہ اس نے یہی خواب میں دیکھا کہ اس کے نام کو مٹا کے عورت کا نام لکھ دیا گیا ہے۔ پھر تیسرے دن دوبارہ تختی کو دیکھا گیا تو بادشاہ کا ہی نام تھا، عورت کا نام نہیں تھا۔ اس نے اس عورت کو بلایا، پوچھا کیا تو نے اس مسجد کے اندر کچھ خرچ کیا تھا؟ اس نے کہا نہیں، میرے پاس تو اتنا نہیں کہ میں اپنے بچوں پہ خرچ کر سکوں، آپ کی مسجد میں کہاں سے خرچ کرتی۔ اس نے ساری حقیقت بتلائی تو عورت نے کہا ہاں، میں نے ایک کام کیا تھا۔ ایک دن میں مسجد کے پاس سے گزر رہی تھی، میں نے دیکھا کہ ایک جانور، ایک گھوڑا
مسجد کے قریب بندھا ہوا ہے جس کے اوپر مسجد کے کچھ سامان لدا ہوا ہے، ساتھ میں ایک مشکیزہ پڑا ہوا ہے جس کے اندر پانی ہے۔ وہ جانور اس مشکیزے سے پانی پینے کی کوشش کر رہا ہے لیکن پانی پی نہیں سکتا، تھوڑا سا اس سے دور ہے۔ میں نے اس مشکیزے کو صرف اس جانور کے قریب کیا تھا تاکہ وہ وہاں سے پانی پی لے۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ اس عورت نے یہ جو کام کیا ہے، اس مشکیزے کو صرف اس جانور کے قریب کیا، یہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیا، یہ عمل اس کا اللہ کی رضا کی خاطر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کو قبول کر کے مجھے یہ خواب میں دکھلایا کہ اس مسجد کے اندر اگر کوئی چیز قبول ہوئی ہے تو اس عورت کا ایک عمل قبول ہوا ہے، اس کے علاوہ میرا یہ اتنا خرچ کرنا اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے یہ شہرت کے لیے ریاکاری کے طور پہ بنایا، اور اس عورت نے جو عمل کیا وہ اللہ کی رضا کی خاطر کیا۔ حالانکہ دیکھنے میں یہ ایک چھوٹا سا عمل لگتا ہے، ایک حقیر سا عمل لگتا ہے، لیکن جب بھی کوئی عمل کیا جائے اور وہ کام اللہ کی رضا کی خاطر کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول فرماتے ہیں۔ اس چھوٹے سے عمل کو بھی اللہ تعالیٰ ایک بڑے انعام اور بڑے عمل کے طور پہ، بڑے عمل کی صورت میں لوگوں کو دکھاتے ہیں، اور قیامت کے دن کے معاملات کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ارادوں پر ہے کہ وہ اعمال کیے کس کے لیے گئے ہیں، کس کی رضا اور کس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیے گئے ہیں۔ تو اخلاص حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے دلوں کو صاف کیجیے۔ دل صاف ہوں گے تو اعمال کے اندر اخلاص پیدا ہوگا، اعمال اللہ کی رضا کی خاطر ادا کرنا آسان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مقدس میں فرمایا، قد افلح من زکاہا، کہ وہ بندہ کامیاب ہوا ہے جس نے اپنے دل کو پاک اور صاف کر لیا۔ ایک اور مقام پہ سورہ اعلیٰ کے اندر فرمایا، قد افلح من تزکا، کہ وہ بندہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، اپنے اندر کو، اپنے باطن کو پاک کر لیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔